نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے حوالے سے مختصراً کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ معراج پر بلا کر انہیں تحفے میں عطا کیا، اور پھر اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایمان کے بعد جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، بنیاد الاسلام علی خمس، ان میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا نمبر ہے۔ تو آپ خود اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین سے مت ہو جاؤ۔ نماز مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، ہاں عورت پر دو صورتوں میں معاف ہے، جب اس کو حیض آئے یا نفاس کے دن ہو، ان صورتوں میں معاف ہے۔ باقی مردوں پر اور عام مسلمانوں پر کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ چونکہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھے، اگر اتنا بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، لیٹ کے، یہاں تک کہ اشارے سے ہر حال میں پڑھنا ہوگا، اور کسی عذر کے وجہ سے یا ایسے حالت میں آپ سے نماز کا وقت گزر گیا، اس کا قضا بھی ہے، یعنی کسی صورت میں وہ معاف نہیں ہے، الا مجنون ہو کوئی، مجنون پر تو ویسے نہیں ہے، پاگل پر۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائے، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا عبادت نماز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر کے درمیان یعنی نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے درمیان ہمارا عہد و میثاق یہ ہے کہ نماز ہے، اگر جس نے نماز کو چھوڑا تو سمجھو اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، مجھے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وإن قطعت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اگرچہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور آپ کو جلا دیا جائے، لیکن نماز جو آپ پر فرض ہے اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، قصدن نہیں چھوڑنا۔ اور جس نے قصدن چھوڑا وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا۔ اور پھر فرمایا شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا کنجی ہے اور چابی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے، اور علماء فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کا انکار کرے، بالکل نماز کو نہ مانے
کہ نماز کا اسلام میں کوئی اہمیت نہیں تو وہ کافر ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمان ہے وہ لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو گئے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اسلام سے تو وہ خارج نہیں ہے لیکن کفر کے سرحد پر سمجھو پہنچ چکا ہے کہ نماز اگر اپنے کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو کوئی کافر نہیں ہو جاتا لیکن بہت بڑی گناہ ہے۔ لہٰذا نماز انتہائی ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو انس کو، اور اسی طرح تمام جاندار اور اشیاء غیر جاندار سب اللہ کی عبادت کرتے اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں گدھا نہیں ہے، گدھا وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی قلبا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گدھا بنایا ہے لیکن کیا کتا نہیں بنایا ہے۔ اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کتا بنایا ہے لیکن خنزیر نہیں بنایا ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ کہتے ہیں۔ اور خنزیر کیا کہتا ہے؟ خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ اللہ کا شکر ہے مجھے خنزیر بنایا ہے لیکن نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا ہے۔ یعنی نماز کو چھوڑنا اتنی بڑی گناہ ہے۔ نماز کی اسلام کے اندر نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا چیز نماز ہے، جو اس کا ہم مسلمانوں کو اہمیت نہیں ہے، ہم بالکل اس میں سستی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے نماز وقت پر ہم پڑھیں اور اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ آئندہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز، اس کے طریقے، فضائل، مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔